انگلش ہو، اور اس پہ امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا پریشر رہا مسلسل، عرب کنٹریز کا پریشر رہا کہ کسی طرح الجزیرہ کو بند کر دیا جائے. الجزیرہ نے سروائیو کیا اور الجزیرہ جو ہے وہ نکل کر آیا اور وہ کمپیٹ اس نے کیا سی این این سے اور دنیا کے ٹی وی چینل سے. تو میرا نہیں خیال کہ غیر ملکی میڈیا میں بھی یہ دباؤ ہے، یہ پریشرز ہیں. ہمارے یہاں وہ کوریج چیزیں کی نہیں ہوتی، اور اس کے کیونکہ ہماری جو سورسز ہوتی ہیں وہ زیادہ تر وہی سورسز ہوتی ہیں. پرنٹ میڈیا میں دیکھ لیں تو اے ایف پی، رائٹرز، اے پی، ان کی ویڈیو کوریج کہ اپنے کوئی وہاں کوئی ٹیم نہیں ہے. جیو نے کچھ دنوں کے لیے اپنے نمائندے کو بھیج دیا، انہوں نے اپنی لمیٹیشن میں کام کر لیا. اسی طرح ہم نے عرب اسپرنگ کے دوران بھی دیکھا تھا، عرب اسپرنگ کے دوران بھی جو ہماری سورس ہے پاکستانی میڈیا کی زیادہ تر سورس جو رہی وہ ویسٹرن میڈیا کی سورس رہی، رائٹلی اور رانگلی. اور اس میں بھی اکثر یہی ہوتا تھا کیونکہ ڈیسک پہ جو لوگ ہوتے تھے، جب پرنٹ میڈیا کا صرف زمانہ تھا تو ان کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ پیلسٹینین ایشو کو ویسٹرن میڈیا میں ان کی نیوز ایجنسیز کس طرح کوٹ کرتی ہیں، فلسطین کو کس طرح لکھتی ہیں، اور ہمارے یہاں کس طریقے سے اس کو ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے. لیکن اس خاص کرائسس میں دیکھیں آج کے دن بھی جب ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں تو 3 مزید جرنلسٹ مار دیے گئے. کوئی ٹوٹل اس وقت، اور میرا خیال ہے پچھلے جو کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کی جو ابھی لیٹسٹ رپورٹ آئی ہے آج ہی، اس کے مطابق کبھی بھی پچھلے 10-20 سالوں میں اتنے کم عرصے میں اتنے جرنلسٹ نہیں مارے گئے. ٹوٹل نمبر آف جرنلسٹ ہو بین کلڈ اس کرائسس میں وہ 61 ان کی ٹیلی ہو گئی ہے. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ وہاں کے جرنلسٹ جاتے ہیں، فری لانس جرنلسٹ بھی جاتے ہیں، ادروائز بھی جاتے ہیں، اسٹوریز نکال کے لاتے ہیں، اپنی زندگی کو داؤں پہ لگاتے ہیں. لیکن جتنا بڑا کرائسس ہے، جتنی بڑی اس وقت وہاں ہیومن ٹریجڈی ہو رہی ہے، کسی بھی جنگ میں اتنے بچے نہیں مارے گئے. میرا خیال ہے اگر اس کوانٹم کو دیکھیں تو وہ کوریج نہیں ہو رہی جو ہونی چاہیے. اور اگر دنیا کو آپ نہیں جھنجھوڑ سکے، لوگ ہمیشہ نکلتے ہیں. لوگ تو عراق وار کے وقت بھی نکلے تھے، لاکھوں کی تعداد میں مغربی دنیا کے لوگ نکلتے ہیں. ایک ڈسکنیکٹ نظر آتا ہے عوام میں اور حکمرانوں میں کہ لوگ نکلتے ہیں، پریشر ڈالتے ہیں، دباؤ ڈالتے ہیں. کسی حد تک کچھ ممالک میں اس کا اثر ہوتا ہے، لیکن سینیریو میں تبدیلی نہیں آ رہی. جنگ اسی طرح جاری ہے. وقتی سیز فائر ہو گیا، پھر ٹوٹ گیا سیز فائر. تو اوور آل لگ رہا ہے کہ میڈیا کا وہ پریشر نہیں بن پا رہا، میڈیا وہ پریشر نہیں ڈال پا رہا جو میڈیا کو ڈالنا چاہیے. جتنی بڑی پاور ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا ہے، ڈیجیٹل میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، لگتا ہے کہ یا تو میڈیا ناکام ہو گیا ہے یا اقوام عالم بے حس ہو گئی ہے اور ان ہیومن ہو گئی ہے. یا پھر سہیل صاحب، یا پھر ایک یہ بھی ذہن میں سوال آتا ہے کہ بین الاقوامی میڈیا کے جس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اور جو انفلوئنس وہاں پر زائنسٹ کا ہے، یہ ایک حقیقت کے طور پہ بھی اس کو کئی عرصے سے لکھا اور کہا گیا، یا پھر وہ حاوی آ گیا سب کے اوپر. یہ ایک آپ سمجھتے ہیں کہ ایک انتہائی پریشان کن صورتحال ہے کہ بین الاقوامی میڈیا کو جائنٹ قسم کے ادارے جن کی مثالیں سالہ سال دی جاتی تھیں وہ خاموش ہیں، ان کو خاموش کروایا گیا یا وہ جان بوجھ کر خاموش ہیں؟ دیکھیں، ہمارے ہاں جو کنسپریسی تھیوری ہے اس کا بہت زیادہ ہمیں یقین ہے، اور ہم ہر چیز میں زائنسٹ لابی، انڈو زائنسٹ لابی. بات یہ ہے کہ یہ سالوں کا جیوز کا کام ہے کہ وہ کس طرح میڈیا اور فائنانس پہ آئے ہیں. مسلمانوں کے پاس بھی راستہ یہ کھلا ہے کہ وہ بھی میڈیا اور فائنانس میں آئیں اور وہ بھی اپنے انفلوئنس کو بڑھا لیں.
جس طرح کبھی یہودی پارلیمنٹیرین زیادہ ہوتے تھے، اب برطانیہ میں مسلمان پارلیمنٹیرین زیادہ ہیں. تو بات تو یہ ہے کہ ہم نہ ٹیکنالوجی کی طرف توجہ دیتے ہیں، نہ اپنی پولیٹیکل پارٹیسپیشن کی طرف توجہ دیتے ہیں، نہ اسٹرگل کرتے ہیں. صرف کنسپریسی کے زور پہ نہیں بات چلے گی. دوسری بات یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی دنیا بھر میں جو طاقتور ہوتا ہے وہ کچلتا ہے دوسرے شخص کو. یہ الگ بات ہے، مجھے جیوز کی ہسٹری پڑھنے کا موقع ملا کہ صدیوں ان کے ساتھ ظلم ہوا لیکن انہوں نے کچھ نہیں سیکھا، اور وہ آج بھی اپنے ظلم سہنے کے باوجود آج اس سے زیادہ جو ہے وہ ظالم نکل کے سامنے آئے ہیں. اور یہ تھیوری بھی انہوں نے غلط ثابت کر دی ہے کہ جو مظلوم ہوتا ہے وہ پھر ظالم نہیں ہوتا، لیکن وہ تو مظلوم بھی رہے لیکن اب ظالم بھی ہیں. تو مجھے بڑی ان پہ حیرانگی ہوتی ہے کہ کس حد تک وہ جا رہے ہیں. لیکن دوسری بات جو پاکستانی میڈیا کے حوالے سے کی گئی، ہم ایک بڑے دوراہے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں جب بھی کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے. ہمارے ہاں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ اسی طرح بیت المقدس میں یہودی انٹر ہوئے تھے، ان کی فوجیں انٹر ہوئی تھی، اور ہمارے ہاں پورے پاکستان میں آگ لگ گئی تھی. امریکن ایمبیسی کو آگ لگا دی گئی تھی، اور الٹیمیٹلی بعد میں جنرل ضیاء الحق کو گورنمنٹ آف پاکستان کی جو پیسے تھے اس سے وہ ایمبیسی بنانی پڑی تھی. تو ہمیں یہ سینسٹیوٹی بھی پاکستان کے لوگوں کی مد نظر رکھنی پڑتی ہے کہ کہیں اتنی زیادہ جو ہے وہ ایسی چیز نہ ہو جائے. پاکستان کے لوگ بہت حساس، بلکہ حد سے زیادہ حساس ہیں کہ اگر چیز آتی ہے تو وہ بے قابو ہو کے سڑکوں پہ نکلتے ہیں اور چیزوں کو آگ لگا دیتے ہیں. اس سے پہلے بھی ایک واقعہ ہو چکا ہے کہ اسی طرح فلسطین میں ہوا اور سب غیر ملکیوں کو مارنے کی کوشش کی گئی. تو ہمیں ان چیزوں میں بڑی احتیاط سے کام لینا چاہیے، اور اپنے جو جذبات ہیں ان کے اظہار کا مؤثر طریقہ تو ضرور ہونا چاہیے، لیکن اشتعال کی طرف لوگوں کو نہیں لے کے جانا چاہیے. یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے میڈیا. دوسرا مجھے ایک اور سوال بھی تنگ کرتا ہے. وہ سوال یہ تنگ کرتا ہے کہ ہم تو بر صغیر کے لوگ بھی اور پاکستان کے لوگ بھی بالخصوص اور اقوام عالم، ہم نے تو فلسطین میں جو اپنی پسندیدہ جماعت تھی وہ پی ایل او تھی. ہم تو ہمیشہ پی ایل او کی کازز کے حمایتی رہے، اسی کو اپنا نمائندہ مانتے رہے، اسی کے نمائندے پاکستان میں ایمبیسڈر ہیں. یہ اچانک حماس کا اٹھنا اور پھر حماس کا مین کیریکٹر بن جانا اور جو پی ایل او ہے وہ کہیں غائب ہو جانا، یہ بھی ہمیں ہضم نہیں ہو رہا، اور اس کی کوئی واضح سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ یہ کیسے ہوا کہ ایک وہاں پہ طالبان جیسی جماعت جو ہے وہ موسٹ پاپولر ہو گئی ہے، اور جو ایک لبرل اور ایکسیپٹیبل جماعت تھی وہ کہاں غائب ہو گئی ہے. تو یہ بھی ایک کنفیوژن میرے دماغ میں تو مسلسل تنگ کرتا ہے. اور غزہ کے جو مظالم ہیں وہ ان پہ بہت دل بھی دکھتا ہے، لیکن سلوشن بھی کوئی سمجھ نہیں آتا. اگر ٹو نیشن اسٹیٹ کا جو ناروے میں اوسلو معاہدے میں جو سلوشن نظر آیا تھا، اگر اس پہ بھی عمل نہیں ہوا تو اس کے آگے کیا ہوگا یہ بھی سمجھ نہیں آتا. اور پھر یہ سمجھ نہیں آتا کہ اس دفعہ مصر سے لے کے سعودی عرب تک سارے جو عرب ممالک ہیں ان کا رویہ کیوں عجیب ہے. کیا کوئی اس کے اندر کوئی تبدیلی آ گئی ہے، ان کی سوچ تبدیل ہوئی ہے، یا ان کے کیا نظریات تبدیل ہوئے ہیں؟ یہ بھی بالکل ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آیا، اور میں چاہوں گا کہ کوئی ہمارے دوست جو ہیں اس بارے میں بھی ضرور روشنی ڈالیں. بہت شکریہ. صافی صاحب، عرب ممالک کی جو حالیہ قربتیں ہم نے اسرائیل کے ساتھ پچھلے کچھ چند سالوں میں دیکھی، آپ سمجھتے ہیں اس نے بھی ایک حوصلہ دیا اسرائیل کو اس حد تک بڑھنے کو آگے، اور یہ نسل کشی کا سلسلہ سالہ سال سے جاری تھا، لیکن اب آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایک ٹیکنگ بام ہوتا ہے، یہ اب صورتحال وہاں تک پہنچی ہے کہ جو کسی نہج پر یا آر یا پار خدا نخواستہ والی ایک صورتحال کی طرف اب یہ معاملہ جا رہا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں ابھی بھی سیز فائر کا جو ایک سلسلہ جا رہا ہے اس حساب سے اب معاملات آگے بڑھتے رہیں گے اور دنیا ایسی تماشا دیکھتی رہے گی؟ مسلم ممالک کے حوالے سے کچھ بات کیجیے گا.
شکریہ افسر. ایک یہ کہ اگر آپ دیکھیں کہ اب تو عرب ممالک کی آپس میں بھی قربتیں نہیں ہیں بلکہ ان کی عداوتیں ہیں. لیکن جب عرب ممالک کی آپس میں قربتیں تھیں اور انہوں نے مل کے اسرائیل کو چیلنج کیا تھا تو یہ ایک بدقسمتی رہی ہے کہ ہر جنگ میں اسرائیل اپنا رقبہ بڑھاتا رہا اور فلسطین سکڑتا رہا اور عرب ممالک کو شکست ہوتی رہی. دوسرا میرے خیال میں موجودہ جو یو اے ای نے ان کے ساتھ تعلقات بہتر کیے اور سعودی عرب وغیرہ اس بارے میں سوچ رہے تھے، اس سے زیادہ نقصان فلسطین کاز کو پہنچایا ہے ایران اور سعودی عرب کی لڑائی نے. کیونکہ عرب دنیا میں ان دونوں کی پراکسی وار کی وجہ سے اسرائیل کو فائدہ پہنچتا رہا اور عرب ممالک کمزور ہوتے رہے. اور ابھی بھی ان دونوں کی ایک دوسرے کے اوپر معذرت چاہتا ہوں کہ آپس کی دشمنی اتنی زیادہ سوار تھی کہ وہ امریکہ سے تو تعاون کر لیتے، وہ اسرائیل سے تو کر لیتے، لیکن ایک دوسرے کو ہاتھ ملانے کو تیار نہیں تھے. یہ تو شکر ہے کہ ایک لادین چین کا ہم سب کو مشکور ہونا چاہیے کہ اس نے درمیان میں پڑھ کے ایران اور سعودی عرب کے درمیان کچھ تعلقات کو نارملائز کیا. اور پھر ابھی یہ بھی حقیقت ہمیں تسلیم کر لینی چاہیے کہ عرب ممالک بھی اب عرب قومیت کے اس سے نکل کے نیشن سٹیٹس کی طرف جا رہے ہیں. لیکن ہمیں تھوڑا سا جذباتی ہونے کی بجائے یا جذبات سے کھیلنے کی بجائے، ابھی مجھے احساس ہے کہ کس بات سے تالی بجے گی، کس بات سے جو ہے لوگوں کے تھوڑا سا موڈ خراب ہوگا، لیکن کوئی کریٹیکل انالیسس بھی ہمیں کرنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. مثلاً کیا اسٹریٹجیکلی اس وقت حماس کا یہ اقدام درست تھا؟ یہ اپنی جگہ پہ مثلاً یہ وہ جنگ ہے کہ جس میں بچے اور میڈیا پرسن، جس میں مرد خواتین دونوں شامل ہیں، وہ سب سے زیادہ تعداد میں شہید ہوئے. لیکن میں اگر کسی طاقت کو چھیڑوں گا تو پھر اپنی استعداد کو بھی مجھے دیکھنا چاہیے کہ مجھ میں مقابلے کی کتنی استعداد ہے. اور پوری طرح جو اس وقت مغربی کنارے کی جو حکومت ہے وہ بھی شاید حماس کے ساتھ آن بورڈ نہیں تھی. اور ذرا یہ جانکاری بھی ہونی چاہیے کہ کون سی طاقتیں تھیں جنہوں نے حماس کو شہ دے کر اس اقدام پہ ابھارا اور پھر غزہ کے لوگوں کو تنہا چھوڑ دیا اور اس کے ساتھ عملی کوئی قدم نہیں کیا. تو یہ بہرحال اپنی جگہ پہ حقیقت ہے کہ ملیٹریلی کوئی عرب ملک اس میں نہیں کودا، لیکن ڈپلومیٹیکلی کچھ نہ کچھ بعد میں ہلچل ہوئی. اور جس طرح محمد بن سلمان نے جا کے جہاں سے کنگ فیصل نے خطاب کیا تھا اسی کرسی پہ اور اسی روم میں بیٹھ کے انہوں نے فلسطین سے متعلق وہ اپنا مطالبہ دہرایا. لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ پہ ہے کہ تمام عرب ممالک، ایون تمام ایشیائی ممالک، ایون تمام اگر اس کے ساتھ ایسٹ ایشیا بھی ملا دیا جائے، ان سب کے مطالبے کا وہ اثر نہیں ہو سکتا جو تنہا امریکہ کے صدر کے کسی ایک بیان کا ہو سکتا ہے. تو شاید انہوں نے یہ بھی سوچا ہوگا، اس وقت ہر ایک کو اپنی اپنی بقا کی پڑی ہوئی ہے کہ اگر ہم کچھ کریں گے بھی تو اس کا کچھ فائدہ ہمیں نہیں ہو سکتا اور نقصان ہو سکتا ہے. جو میڈیا کا معاملہ ہے تو ایک تو میڈیا کو واضح نہیں کیا گیا ہے کہ میڈیا سے مراد انٹرنیشنل میڈیا ہے، پاکستانی میڈیا ہے، عرب میڈیا ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے. لیکن غازی صاحب نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہم تو اپنے پڑوس میں ہونے والی جنگوں کی کوریج نہیں کر سکتے، بلکہ ہم پاکستان کے اندر جو کانفلکٹ زونز ہیں ان کی کوریج نہیں کر سکتے اور ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے. اور سیاستدانوں کی طرح ہمارا میڈیا بھی پاپولرزم کا شکار ہو گیا ہے.
جس چیز کی ریٹنگ اچھی آتی ہو، جو پاپولر سلوگن ہو، اس کو ہم اپنا لیتے ہیں. لیکن سب سے بڑا ایک سوال جو میڈیا کے حق میں ایک بات جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جو میڈیا اپنی بقا کی جنگ میں مبتلا ہو وہ کسی اور جنگ کی نہ صحیح کوریج کر سکتا ہے اور نہ کسی جنگ زدہ قوم کی صحیح ترجمانی کر سکتا ہے. تھینک یو. وہ ویسے صافی صاحب وہ ایک ہم نے ایک کچھ سال پہلے سنا تھا کہ ایک بڑی فوج بنائی گئی تھی عالم اسلام کی، اور یہاں سے ایک صاحب کو بھیجا گیا تھا بڑی اچھی تنخواہ پہ. اس فوج کا کہیں نہیں پتہ چلا اس پورے غزہ کرائسس میں. نہیں، اب دیکھیں جو فوج جب بنا رہی تھی، میں خود اس دن ریاض کانفرنس میں جس کا اعلان ہو رہا تھا تو اس میں مہمان خصوصی امریکی صدر تھے. پہلی بات جس دن اس کا اعلان کیا جا رہا تھا. اور دوسری بات کہ ہر کسی پہ واضح تھا کیونکہ اس تاسیسی اجلاس میں سی سی بھی تھا، باقی عرب سربراہ بھی تھے، کہ وہ ایران کے تناظر میں اور یمن کے تناظر میں بنایا گیا تھا، وہ اسرائیل کے لیے نہیں بنایا گیا تھا. اور یہ بھی آپ کو حقیقت ہوگی کہ آج تک، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ایران نے آج تک اسرائیل پہ حملہ نہیں کیا، لیکن یمن میں وہ سعودی عرب کے خلاف لڑ رہا ہے، باقی ممالک میں وہ سعودی عرب کے خلاف لڑ رہا ہے. ایران کی بھی ترجیح نمبر 1 سعودی عرب ہے، اور سعودی عرب کی بھی آج تک ترجیح نمبر 1 وہ ایران کو کامل کرنا تھا. تو وہ فوج فلسطین کے لیے نہیں بنی تھی، وہ فوج جس کا سربراہ بھی شاید سربراہ تو نہیں، ایڈوائزر ایک پاکستانی ہے، لیکن وہ ایران کے لیے بنائی گئی تھی اور ایران کے انفلوئنس کو روکنے کے لیے بنائی گئی تھی، فلسطین کے لیے نہیں تھی. وسیع صاحب آپ سے جاننا تو کچھ اور چاہ رہی تھی، لیکن اب جب آپ کی باری آئی ہے تو، اور جو صافی صاحب نے پہلے اپنا تبصرہ پیش کیا، تو یہی پوچھنے پر مجبور ہوں جو بین الاقوامی میڈیا طوطے کی طرح جو بھی مہمان آتا ہے اس سے پوچھتا ہے. مجھے لگتا ہے بات اب اس نیچ پہ پہنچ گئی ہے وسیع صاحب کہ آپ سے میں یہ پوچھوں، ڈو یو کنڈیم حماس؟ یس آئی ڈو. اور ساتھ ہی ساتھ میں اسرائیل کی بھی شدید مذمت کرتا ہوں. حماس نے تو 7 اکتوبر کو دہشت گردی کی، اسرائیل 14 مئی 1948 سے دہشت گردی کر رہا ہے. تو اس پرڑے میں رکھ کے آپ جتنی مذمت جس کے کوٹے میں آتی ہے آپ مجھ سے لے سکتے ہیں. میں سوچ رہا تھا یہ جو عرب ممالک اور عالم اسلام کی بات ہو رہی ہے، پہلی بات تو یہ کہ عارف اقبال صاحب شکریہ، آپ نے بطور خاص ڈان کے پروگرام کا تذکرہ کیا. 7 اکتوبر کو جب خبر آئی تو میری ٹیم، ذرا ہٹکے کی ٹیم جو ہے وہ انہوں نے ڈسکس کیا 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 جائے. تو ہم نے کہا یار عمران خان کے مقدمے، نواز شریف کا بری ہونا، آصف زرداری کا اکیلا پن، یہ بڑی خبر ہے یا غزہ بڑی خبر ہے؟ تو پھر ہم اس نتیجے میں پہنچے یار غزہ کی طرف چلتے. اور آج تک ہم پاکستان میں خبر تلاش کر رہے ہیں اور اپنا پروگرام صرف غزہ پہ فوکس کر رہے ہیں پچھلے جب سے یہ 7 اکتوبر سے سلسلہ شروع ہوا ہے. روایت یہ ہے کہ جب منافق اعظم عبداللہ بن ابی کا انتقال ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بخشش کے لیے اپنا اترن کا کرتا مرمت فرمایا. اگر یہ واقعہ آج ہوتا تو ایک ایک ٹکڑا اس کرتے کا تمام مسلمان ممالک کے سربراہوں کو مرمت فرما دیا جاتا. ہم ایکسپرٹ ہیں شیر کے ساتھ دوڑنے کے بھی اور شکاری کے ساتھ دوڑنے کے. اور اگر ایک ماڈل دیا جائے تو یہ عرب اسرائیل جو مناقشہ ہے، عرب حکومتیں، زیادہ تر عرب حکومتیں امریکہ کی وجہ سے قائم ہیں، لیکن عوام اینٹی امریکہ ہیں.
لہٰذا ان حکومتوں کا ان عوام کی گردن پہ پیر رکھنا ضروری ہے، بھلے اس کے لیے کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے۔ اس ویری سمپل تھنگ۔ عربوں نے صرف ایک جنگ لڑی ہے فلسطینیوں کے لیے، اور وہ ہے 1948 کی جنگ۔ 14 مئی 1948 کو اسٹیٹ آف اسرائیل کے قیام کا اعلان ہوتا ہے، اور 15 مئی کو 5 عرب ممالک کی افواج اٹیک کر دیتی ہیں۔ اس کے بعد سے کوئی جنگ فلسطینیوں کے لیے نہیں لڑی، اپنے علاقوں کے لیے لڑی ہے۔ 73 کی جنگ میں آخری بار ریڑھ کی ہڈی کچھ نظر آئی تھی جب آئل ایمبارگو لگا تھا، اور اس کی وجہ سے دن کے تارے نظر آ گئے تھے مغربی دنیا کو۔ اس کے بعد سے کچھ ایسا بندوبست کیا گیا، کچھ ایسا ہپنوٹائز کیا گیا کہ آئندہ یہ نوبت نہ آئے۔ اور 73 کی جنگ کے بعد بھی اردن نے اپنا سلسلہ الگ طے کر لیا، اسرائیل سے انور سادات نے، مصر نے اپنے علاقے واگزار کرا لیے، فلسطینیوں کے لیے کچھ نہیں ہوا۔ 73 کی جنگ بھی نہ ہوتی اگر آخری وقت میں حافظ الاسد اور انور سادات وہ منصوبہ اردن کے شاہ حسین سے نہ چھپاتے، اس لیے کہ اردن کے شاہ حسین اور زمانے کی جو وزیر اعظم تھی گولڈا مائر، ان کے درمیان ایک مسلسل رابطہ تھا۔ 73 کی جنگ کی مخبری، جس کو کہ اسرائیل نے سیریسلی نہیں لیا، جیسے 7 اکتوبر کو سیریسلی نہیں لیا، اس جنگ کی مخبری جمال عبد الناصر کے سن ان لا مروان نے کی تھی، اور کچھ گھنٹوں کی جو ہے ڈیفرنس کی وجہ سے اسرائیلی جو ہیں اپنی فوجوں کو الرٹ نہیں کر سکے اور عربوں کو ایج مل گئی۔ ہماری پالیسی پاکستانی ریاست کی بظاہر اصولی ہے، لیکن بیچ میں 1970 بھی آ جاتا ہے، اور بیچ میں بریگیڈیئر ضیاء بھی آ جاتا ہے۔ اور آج جو ہماری پالیسی ہے وہ وہی ہے کہ ہم پہلا کچھ بھی بیان دینے سے پہلے خلیجی ممالک کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں، جیسے وہ کریں گے ویسے ہم کریں گے۔ یہ کچھ معلومات ہیں، لیکن باقی جو گفتگو ہے وہ میں صرف جگالی کروں گا، لہٰذا اگر آپ چاہیں تو میں کچھ چھوٹی نظمیں فلسطینی شاعروں کی وہ آپ کو سنا دیتا